بھائی ناروے آنا چاہیے کہ نہیں بتاؤ مجھے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ مجھے ہر دوسرے تیسرے میسج واٹس ایپ پر جو آتا ہے، جو اتنے بھی میرے دوست ہیں یا میرے جونیئرز ہیں، وہ میرے سے بڑا سوال کرتے ہیں. اور میں بھی شاید جب پاکستان تھا تو میرے ذہن میں بھی یہی بات گھومتی تھی کہ یار ناروے جانا چاہیے کہ آسٹریلیا جانا چاہیے کہ دبئی چلا جاؤں میں. تو یہ ایک ایسے سوال ہیں جو بھی فریش گریجویٹ ہوتا ہے یا جو بھی لوگ ابھی کے حالات میں پاکستان میں ہیں وہ اپنے مائنڈ میں لا رہے ہیں. جو میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے کہ ان کو پاکستان سے باہر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، کمفرٹ زون ہے، وہ چھوڑ کے انہیں جانا پڑے گا. تو اس پر آج کی ویڈیو ہونے والی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ باہر کے جتنے بھی ملک ہیں آپ وہاں پر جا کر ایک چیز آبزرو کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسا ملک ایک نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ یار یہ آئیڈیل ہے، یہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو ہر لحاظ سے یہ بیسٹ ہے. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے. ہر ملک کے پروز اینڈ کونس ہیں، یعنی کہ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی کنٹری آپ کے مائنڈ میں بیسٹ ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں فار ایگزامپل کینیڈا ہے کہ یار کینیڈا سب سے اچھا ہے ہر لحاظ سے، تو آپ جب کینیڈا جائیں گے آپ وہاں پر جا کے آبزرو کریں گے کہ یار وہاں پر بھی لوگ خوش نہیں ہیں. وہاں پر بھی لوگ جو نیٹو وہاں کے لوگ ہیں یا امیگرینٹس ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں امریکہ سب سے ٹاپ پر ہے یا اگر آپ کے مائنڈ میں یورپ سب سے ٹاپ پر ہے تو آپ کے مائنڈ میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کوئی بھی ایسا ملک جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہر لحاظ سے بیسٹ ہے، آئیڈیل ہے، آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ میری بات صحیح لگے گی کہ وہاں پر جا کر بھی لوگ وہاں سے خوش نہیں ہیں. کیونکہ اسٹرگل ہر جگہ ہے، نقصان یا ڈرا بیکس ہر جگہ ہیں. کچھ ایسے فیکٹرز ضرور ہر ملک میں ہیں جو آپ کو جا کر فیل ہوں گے. اور یہ اتنی ویریبل چیز ہے، اس میں کوئی بھی ایک ایسا کوئی لا نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جو ہم آپ کو بتائیں یا کوئی بھی انسان آپ کو بتائے تو وہ آپ کے لیے بھی وہی چیزیں سوٹ کرتی جائیں، حالات وہی سوٹ کرتے جائیں. جاب ڈھونڈنا یا وہاں پر جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہوں. فار ایگزامپل دو انسان اکٹھے دبئی جاتے ہیں اور ایک کو وہاں پر جا کر اپنے وزٹ ویزا کے دوران جاب مل جاتی ہے جبکہ دوسرے کو نہیں ملتی. یہ ایک بڑا کامن سا اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر آپ دبئی کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بالکل ایسے ہی ہے، اپنے نصیب ہے، اپنی لک ہے. تو اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار جتنے بھی لوگ دبئی جائیں گے انہیں وہاں پر جاب مل جائے گی اپنے ویزے پہ، یا جتنے بھی لوگ ہیں انہیں جاب نہیں ملے گی. تو اب ہم آتے ہیں آج کے سوال کی طرف کہ ناروے آنا چاہیے یا نہیں. ناروے آنا چاہیے یا نہیں کا جواب سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ خود سوچیں کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے. آپ کی پریورٹی اگر تو صرف پیسہ ہے، یعنی کہ آپ صرف کوئی 2-4 کروڑ روپیہ کمانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پیسوں سے پاکستان میں آ کر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ناروے نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. پھر آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ پھر آپ کو جانا چاہیے گلف، کویت، قطر، سعودی عرب، یو اے یا دبئی جسے ہم کہتے ہیں، عمان، ان کنٹریز میں آپ کو جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ فارماسسٹ رجسٹر ہوتے ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے اس میں سے جو آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ آپ کی سیلریز اچھی ہیں، رہنا آسان ہے، کمیونٹی بہت زیادہ ہے، آپ اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں. پاکستانی کھانے اوور آل جو کاسٹ آف لائف ہے وہ بڑی کم ہے اور ٹیکسز ہیں نہیں، اور پاکستان سے قریب ہے، آپ کے لیے جانا اور آنا آسان ہے. تو ہر لحاظ سے یہ آپ کو سوٹ کرے گا. اگر آپ کی پریورٹی صرف پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ والے ملک بہتر ہیں. آپ کے لیے ناروے کسی بھی طرح ورتھ اٹ نہیں ہونے والا، کیونکہ 2 سال آپ کو پروسیس میں لگیں گے. یہاں آئیں گے، یہاں آپ کے 2 سال تقریباً 20-30 لاکھ روپے آپ کا لگے گا. پہلے لینگویج کی فیس دیں گے، ویزا رینیو کروائیں گے، لائسنس رینیو کروائیں گے، اس کے بعد آپ یہاں پر فا کا ایگزام دیں گے اور اس کے بعد آپ کی جاب لگے گی. تو اور اس میں سے بھی ہائی انکم ٹیکس کی وجہ سے آپ یہاں پر خوش نہیں ہوں گے، لینگویج بیریئر ہے. لیکن اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ہر انسان کے، میرا یہ بلیو ہے کہ ہر انسان کے حالات، اس کے چیلنجز، اس کی ترجیحات فرق ہیں. میں ہوں، میری فیملی کتنی بڑی ہے، میری فیملی کے لیے پرابلمس کیا ہیں، میرے اپنے گولز کیا ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جتنی بھی فارماسسٹ کمیونٹی ہے، جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بھی فیملی سیم ہو، آپ کے بھی حالات سیم ہو، آپ کے بھی گول سیم ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کئی لوگ میرڈ ہیں، ان کے اپنے پرابلمس ہیں، اپنے ایشوز ہیں.
جو ان میرڈ لوگ ہیں ان کی بھی اپنی پریورٹیز ہیں. کچھ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو کچھ نے اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کرنا. کچھ کی پریورٹی میں نیشنلٹی، سٹیزن شپ، پاسپورٹ شامل ہے تو کچھ کی پریورٹیز میں صرف پیسہ شامل ہے. یا اور کچھ لوگوں کی پریورٹی میں صرف ایک سکون دہ زندگی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی ویریبل ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جس بھی ملک میں جائیں آپ یہ میک شور کریں کہ آپ کی کمیونٹی، آپ کے دوست، آپ کے ریلیٹیوز کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ وہاں پر ضروری ہو. اب یہ پھر ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک اور ویریبل چیز ہے. میرے جیسے بندے کے لیے جو سوشلائزنگ بڑے پسند کرتے ہیں، جن کے لیے گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق کرنا، اپنے لوگوں سے ملنا جلنا بڑا ضروری ہے، تو وہ ان کے لیے تو ضروری ہے یہ فیکٹر. لیکن جو بندہ پاکستان میں اکیلا رہتا ہے، جو انٹروورٹ سا بندہ ہے، جو آلریڈی لوگوں سے جان چھڑوا رہا ہے، جو اکیلا رہنے کا بڑا عادی ہے، جس کو پسند ہے اکیلے رہنا، تو اس کے لیے مے بی یہ ایک فیکٹر ہے، یہ اس کے لیے بالکل ہی اگنوریبل ہے. اس کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کے لیے بھی سوشلائزنگ امپورٹنٹ ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی کمیونٹی کوئی ایک ایسا بندہ، ایسا دوست، ایسا رشتہ دار ہونا چاہیے جو کل کو آپ کے کام آ سکے، آپ کا دکھ درد سمجھ سکے. یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، اگر آپ کی پریورٹی میں سٹیزن شپ شامل ہے، نیشنلٹی شامل ہے، تو اسٹل آپ کو یہ میں بتاؤں کہ کوئی بھی کنٹری ہے جو بڑی آسانی سے بھی پی آر دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو یا مجھے یا ہمیں یا باقی لوگوں کو سب کو پی آر دے. پی آر ایک لینتھی پروسیس ہے اور اس میں کافی سارے بینچ مارکس شامل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ناروے میں کسی کے پاس ورک ویزا ہو، وہ یہاں کا ٹیکس دے، یہاں کے رولز فالو کرے، تو 3 سال بعد وہ ایلیجیبل ہے پی آر کے لیے. لیکن یہ کوئی 100% لا نہیں ہے کہ 3 سال بعد تمام ورک ویزا ہولڈرز کو پی آر مل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تمام بیک گراؤنڈ ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر آ کے ٹیکس دیا، پورا انکم ٹیکس دیا، آپ نے جتنے گھنٹے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے پر الاؤ تھے آپ نے اس سے زیادہ کام تو نہیں کیا، آپ نے بلیک یا کیش میں کام تو نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسا یہاں پر لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا آپ کے خلاف پولیس کمپلین تو نہیں ہے، آپ نے سگنل تو نہیں توڑا، آپ نے ڈرائیونگ کے جو لاز ہیں انہیں تو نہیں آپ نے توڑا، آپ کی ٹکٹس تو نہیں ایکسپائر رہتی تھیں، آپ کو بہت زیادہ یہاں پر وائلیشنس یا جرمانے تو نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں فیکٹرز دیکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ لکی رہے تو آپ کو مل جاتی ہے. لیکن آبویسلی جو میجورٹی ہے جب وہ آ کر بائی دا بک چلتے ہیں تو انہیں نیشنلٹی پی آر مل جاتی ہے. لیکن اس پی آر نیشنلٹی کا فائدہ ہے بھی یا نہیں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اپنی گولز میں آپ نے خود سوچنا ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ یار مجھے پی آر، مجھے سٹیزن شپ واقعی چاہیے بھی یا نہیں، اور اس ملک کی چاہیے بھی یا نہیں. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یار ہم ناروے تو آ جاتے ہیں لیکن بعد میں ہم کینیڈا چلے جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے، وہاں سے ہم آگے موو کر جائیں گے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی میں یہ بتاؤں کہ یہ بہت مشکل ہے اور میں اس چیز کو ڈسکریج کروں گا کیونکہ یہاں پر آ کر اتنا آسان نہیں ہے یہاں سے آگے جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ویزے کا اسٹیٹس ہوتا ہے. آپ یہاں پر ناروے میں آتے ہیں تو آپ ایک خاص ویزے پر ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں سے کسی اور ملک میں جائیں گے تو آپ کو ایک لمبی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ ابھی آپ کس ویزے پر ہیں، آگے آپ کس ویزے پر جا رہے ہیں. اگر آپ یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزے پر ماسٹرز کر رہے ہیں تو آپ آسٹریلیا آپ کو دوبارہ ماسٹرز کا ویزا نہیں دینے والا، اسٹوڈنٹ ویزا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا ڈبل ماسٹرز کو ویزا نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے کوشچن کریں گے کہ آپ آلریڈی اسٹوڈنٹ ویزے پر ہیں تو اس کنٹری میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی اور اب آپ دوبارہ سے آ کر ماسٹرز پرسیو کرنے لگیں. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے ایکسپیرینس سے اور یہ آبزرویشن سے یہ چیزیں مجھے یہاں آ کر سمجھ آئیں. میں نے سوچا کہ میں سب کو الگ الگ واٹس ایپ پر جواب نہیں دے سکتا، میں ایک ویڈیو بنا لوں اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے کافی سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک کرائٹیریا کے طور پر استعمال کریں، ایک ترازو کے طور پر استعمال کریں، پیپر اور پینسل لیں، لکھیں کہ آپ کی پریورٹیز میں کیا شامل ہے. تو اگر تو آپ کی پریورٹیز میں یہ چیزیں شامل ہیں تو پھر آپ کے لیے ملکوں کو اسکروٹنائز کرنا، ان کو الگ کرنا آسان ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں چیلنجز کی طرف کہ ناروے میں کیا چیلنجز ہیں اور کیوں نہیں آنا چاہیے اور ناروے میں کیوں آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ناروے میں جابس ہیں.
اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سیچوریشن ہے، ناروے میں جابس نہیں ہیں، تو وہ غلط بتا رہے ہیں۔ ناروے میں جابس ہیں، آپ کو جاب ملے گی، آپ کو اور جاب بھی ملے گی، اور انشاءاللہ جب آپ یہاں کا سارا جو پروسیس پاس کر لیں گے تو آپ کو اپنی فیلڈ کی جاب بھی مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو لینگویج ہے اس کے علاوہ آپ کو جاب نہیں ملے گی، یہ ایک بٹر ریئلٹی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بہت لکی ہوں گا، مجھے لینگویج کے بغیر جاب مل جائے گی، تو لینگویج کے بغیر یہاں پر جاب نہیں ملے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ریٹیل فارماسسٹ کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں ملے گی جب تک آپ کو پی آر نہیں ملتی۔ ناروے میں انڈسٹری یا دوسرے جو جس طرح کہہ لیں کہ ٹیچنگ یا پھر ریسرچ یا پھر اپنا جو کلینکل ریسرچ ایسوسیٹ CRA یا مارکیٹنگ یا سیلز، یہ والی جابس کے لیے فارماسسٹ جب پاکستان سے آتا ہے تو ہم ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو جمع کروایا ہوتا ہے وہ ریٹیل کا ہوتا ہے، اور انہیں جو شارٹیج ہے وہ بھی صرف ریٹیل فارماسسٹ کی ہے۔ تو آپ کو جو ویزا UDI دے گی وہ آپ کو صرف اسی بیس پہ دے گی کہ آپ نے اپنا لینگویج کا لیول B2 پاس کر لیا ہے، اور اب آپ یہاں پر ریٹیل پہ آپ نے انٹرنشپ کی ہے، اور اب آپ ریٹیل پر جاب کرنے لگے ہیں، تو پھر آپ کا ویزا ورک ویزا آپ کو ملے گا، اور جب ورک ویزا ملے گا تو پھر آپ 3 سال بعد ایلیجیبل ہوں گے PR کے لیے۔ ونس یو گیٹ PR کے بعد آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ تو یہ 4-5-6 سال ضائع کرنے کے بعد اگر آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آج ہی آپ ناروے نہ آئیں، آپ کسی اور ملک کو ہنٹ کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کاسٹ، اگر ناروے میں آ رہے ہیں آپ یہ سوچ کر کہ آپ کے پیسے کم لگ رہے ہیں تو آپ یہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی جس میں نے آپ کو سارا بتایا تھا کہ لیٹ سے میں نے ایک وہ پوری پوسٹ لکھی تھی، میں اس ویڈیو میں بھی ڈال دیتا ہوں کہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ناروے آنا چاہتے ہیں ابھی تو آپ کا سٹارٹ سے لے کے ناروے پہنچنے تک آپ کے پاس کوئی 15 سے 20 لاکھ روپیہ پاکستانی ہونا چاہیے۔ اس میں سے کوئی 12-13 لاکھ 14 لاکھ تو آپ کا خرچہ آئے گا، اور باقی آپ کو فوری ادھر آ کر ضرورت پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے 35 سے 40 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے وہ الگ ہے۔ تو آپ کا کوئی 15 سے 20 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا، اور پھر جب آپ یہاں آئیں گے 2 فیسز آپ نے اور دینی ہوں گی لینگویج کی۔ ایک تو آپ پاکستان سے دے کر آئیں گے، 2 لیولز کی لینگویج کی فیس آپ نے یہاں دینی ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد سال بعد اپنا ویزا، اسٹڈی ویزا دوبارہ رینیو کروانا ہے، اور آپ نے لاسٹ پہ ایک فاق کی فیس دینی ہے جو یہاں پر رجسٹریشن ایگزام ہے۔ تو تقریباً اگر یہ سارا خرچہ پلس مائنس کیا جائے تو آپ کا 30 سے 40 لاکھ کا خرچہ بنے گا، جو آپ نے یہاں پر آ کر، نو ڈاؤٹ کہ آپ یہاں پر آ کر کما کر دے دیں گے، لیکن سٹل آپ نے دینا تو ہے 2 سالوں میں 40 سے 50 لاکھ۔ تو پھر آپ 40 سے 50 لاکھ کا ذہن میں رکھیں۔ بے شک وہ پارٹس میں لگے گا، آہستہ آہستہ لگے گا، لیکن لگے گا آپ اپنی جیب سے بھریں گے، یہاں سے کما کر بھریں یا پاکستان سے بھریں۔ تو کیوں نہیں، اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہی نہیں بعد میں، تو آپ پہلے یہ پیسے لگا کر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ناروے کے مسائل ہیں ان میں لینگویج بیریئر ہے۔ لینگویج بیریئر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن جب یہاں پر آ کے آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور آپ کو ہر جگہ وہ بولنا پڑتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یار کل کو میرے بچے بھی یہی سیکھیں گے، مجھے بھی یہ سیکھنی پڑے گی، وائف کو بھی، اور اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو یہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ ناروے کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ناروے میں بے شک آپ بہت زیادہ پیسے نہیں کما سکتے، کیونکہ آپ کی جو سیلریز ہیں وہ تو رجسٹرڈ کینیڈین فارماسسٹ سے بھی زیادہ ہیں، بہت اچھی سیلریز ہیں ناروے کی، لیکن سٹل کیونکہ انکم ٹیکس اراؤنڈ 30% ہے، تو آپ کی جتنا زیادہ آپ کماتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ٹیکس چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ فیملی کے ساتھ ادھر ہوتے ہو تو آپ کے اوپر ناروے میں اوبلیگیٹری ہے کہ آپ سرٹن کوالٹی آف لائف، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو میٹ کرو۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دبئی سعودیہ کی طرح آپ ایک کمرے کا گھر لے کے 5 لوگ اسی میں رہ رہے ہیں۔ ناروے میں آپ کے جتنے بچے ہیں ان کے سیپریٹ سلیپنگ رومز ہونے چاہیے، تو پھر جتنے بچے ہوں گے اتنے سیپریٹ سلیپنگ رومز، اتنا زیادہ اس کا رینٹ، تو آپ کے پاس آخر سیونگز نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بینیفٹس یہ ہیں کہ یہاں پر جو بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ فری ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسٹیٹ اس کے پیسے دیتی ہے، اس کے ہر منتھ بھی آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی وائف اگر جاب کر رہی ہے تو اس کو میٹرنیٹی لیوز ملیں گی 1 سال کی، اور اس کی سیلری بھی اس کو آتی رہے گی۔
اس کے علاوہ یہاں پر اسکینڈینیویا میں جو کرائم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو ایک ورک لائف بیلنس ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا ہے، جو پیس آف مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اسٹل یہ سارے فیکٹرز ویریبل ہیں. یہ میرے جیسے بندے کے لیے شاید بہت اپیلنگ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کے لیے مین مسئلہ پیسے ہیں. انہوں نے پیچھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کروانی ہے، یا ان کی شادیاں، یا اپنی شادی، یا کسی کے پیرنٹس بیمار ہیں تو ان کی ہاسپٹلائزیشن کے چارجز، یا کسی کے اپنے بھی ڈفرینٹ گولز ہو سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میں نے بہت ساری چیزوں کے جواب دیے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اگین بھی اس پر ویڈیو بناؤں گا، اور میں کوشش کروں گا ہر کنٹری کا جو وہاں پر رجسٹرڈ فارماسسٹ ہیں یا جو دوسرے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رائے بھی شامل کروں، ان کو میں ویڈیو میں لوں تاکہ وہ خود بتائیں. فار ایگزامپل کوئی جرمنی کا پوچھنا چاہتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جو جرمنی میں انٹرنیشنل ماسٹرز کر رہے ہیں یا وہاں پر سیٹلڈ ہیں ان سے میں رابطہ کر کے ایک ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو بہتر انسائٹ مل سکے، آپ کو کلیئر پکچر ملے کہ واقعی وہاں پر جانا ورتھ اٹ ہے یا نہیں. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.